السلام علیکم، جاوید اختر کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم خودی پہ بات کریں گے۔ اے اولاد آدم، آنکھیں کھول اور زمین و آسمان کی وسعتوں اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج پر نگاہ دوڑا۔ یہ نظارے در حقیقت تیرے اس محبوب یعنی اللہ کے وجود ہی کا پتہ دیتے ہیں، جس کی جدائی تجھے ستا رہی ہے، مگر یقین ماننے کہ امید اور خوف کا راستہ ہی تجھے دوبارہ وسعت کی لذتوں سے ہمکنار کرے گا۔ زمین و آسمان سے لے کر زمین و آسمان سے لے کر زمین و آسمان تک جتنی بھی فطرت زمین و آسمان سے لے کر جتنی بھی فطرتی قوتیں ہیں وہ تیرے اختیار میں ہیں۔ تجھے دعوت عمل دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تجھے دل و دماغ کی بے بیان صلاحیتوں عطا کی ہیں تو انہیں بروئے کار لا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوتیں ہمیں عطا کی ہیں، انہیں بروئے کار لا کر ہم اپنے اشاروں پہ ہر کام کرا سکتے ہیں۔ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہر کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اور خدا کو بھی اپنا ہم نوا بنا سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ مگر یہ قابل رشک ترقی خودی کی تعمیر کے بغیر ممکن نہیں۔ جس کے بعد تجھے یقین ہے کہ تو کبھی کسی جنت اور کبھی یعنی کہ جب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر آپ مفت میں کوئی چیز حاصل نہیں کریں گے۔ اور جب آپ محنت کریں گے، خودی کو بروئے کار لائیں گے اور مسلسل جدوجہد اور مسلسل کوشش کریں گے تو اس دنیا کو آپ اپنے اختیار میں لے لیں گے۔ اپنی اس خودی کی طاقت کی وجہ سے آپ جنت بھی مفت میں قبول نہیں کریں گے۔ اپنی جدوجہد اور مسلسل کوشش سے اسی دنیا کو جنت میں تبدیل کر لیں اور اپنے اعلیٰ اوصاف اور عبادت کے ذریعے اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہو جائیں، اس کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیں اور ایک دن تجھے بلند مرتبہ مل جائے گا اور جہاں تیرا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی خودی کو بروئے کر لائیں گے تو آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ حق پہ ہوں گے، سارے فیصلے آپ کے اپنے ہوں گے۔ آج ہمیں خودی پہ بات تھوڑی سی کی ہے۔ ہم نئے علاقے میں گھوم رہے ہیں، یہ 28 چک کہلاتا ہے۔ چک کے قریب احمد پر لمحہ فاطمہ فرٹیلائزر FFC گوٹ ماچھی بہت قریب ہے اور 28 تک بہت زرخیز ہے۔
پہ زمینیں زرخیز ہیں، یہ چک خوبصورت ہے۔ خودی پہ بات کرنے کے بعد ہم آج کل کے نوجوانوں میں بات کریں گے۔ آج کل کا نوجوان کام چور ہے، جو کہتا ہے مفت میں ہر چیز مل جائے، کام نہ کرنا پڑے، لیکن اصل در حقیقت مسلسل محنت اور جدوجہد سے ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور دنیا میں عوام بھی خوش ہوتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں محنت سے۔ جب انسان محنت سے جی چراتا ہے تو ترقی کی بجائے تنزلی ہو جاتی ہے۔ آج کا مسلمان محنت سے جی چرانے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بغیر محنت کی چیزیں مل جائیں۔ جب محنت سے جی چرائیں گے تو خوشحالی نہیں ملے گی اور یہ ترقی نہیں ملے گی۔ ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا، ہمیں محنت کرنی ہے، خود بھی محنت کرنی ہے، آنے والی نسلوں کو بھی محنت کا پیغام دینا ہے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ صبح کی نماز پڑھے۔ اگر آپ نے صبح کی نماز پڑھ لے تو کامیاب ہو گئے۔ جیسے جیسے آپ 5 وقت کے نمازی ہو گئے تو آپ محنت کے عادی ہو جائیں گے۔ جب آپ محنت کریں گے تو خوشحالی آئے گی، اللہ خوش ہوں گے، اللہ ہر کام میں برکت دیں گے اور گھرانے میں خوشحالی آئے گی، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ ایک واقعہ ہے کہ لیلا کی ماں نے کہا اگر تم ایم اے کر لو تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی آپ کے ساتھ۔ مجنوں نے کہا کہ کالج کی پابندیاں مجھے قبول نہیں ہیں، ایم اے میں نہیں کر سکتا، آپ کی بیٹی سے شادی بھی میں نہیں کرتا۔ یہ محنت سے جی چرانے والی بات ہے جی۔ یہ واقعہ آپ کو سبق دیتا ہے کہ بھائی کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیلا کی ماں نے تو صرف ایم اے کی شرط رکھی تھی، مجنوں نے وہ بھی قبول نہیں کی۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے بیٹے جاوید سے، اے جاوید اگر تو نے ترقی کرنا ہے عشق حقیقی سے، اپنے دل کو سرشار کر، اور اگر تیرا دل فطرت کی قوت کی پہچان رکھتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی خاموشی تجھے یہ بتلاتی ہے، فطرت کی نظارے یہ تجھے بتاتے ہیں، اور ان کا حسن تجھے یہ بتاتا ہے کہ حسن کو زوال ہے، صرف اللہ واحد لا شریک ہی لا زوال ہے۔ اسی لیے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس کو زندہ جاوید بنا دینا چاہیے۔ اقبال نے کہا اے بیٹے اپنی ٹھوس تہذیب اور معاشرہ چھوڑ کر
انگریزوں کی کھوکھلی تہذیب و معاشرت کبھی مت اپنانا۔ اپنی معاشرت میں رہ کر اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ زندگی کا حقیقی سرور حاصل صرف اپنی اصلیت میں ہے۔ میری طرح یعنی کہ علامہ اقبال کی طرح درویشانہ زندگی بسر کرنا، ورنہ قدم قدم پر تجھے خودداری اور ضمیر کا سودا کرنا پڑے گا۔ نہ تمام کامیابیوں کا دار و مدار، نہ تمام کامیابی کا راز عشق حقیقی میں ہے، اور اصل عزت اپنی تہذیب کو اپنانے میں ہے، بلکہ زمانے کا سرور اپنی اصلیت میں ہے۔ اور جو مل جائے سادگی میں زندگی گزاریں۔ ابھی ہم 28 سال سے گزر رہے ہیں، 28 سال سے سیدھا باہر نکلتے ہیں تو فاطمہ فرٹیلائزر چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ فرٹیلائزر کا بائی پاس آتا ہے، کے ارد گرد زمینیں ہی زمینیں ہیں، زرخیز زمینیں۔ سے ہم گزر کر بائی پاس پہنچ چکے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ فاطمہ فرٹیلائزر آج ہم نے خود ہی پہ بات کی ہے، اپنی اصلیت پہ بات کی ہے، محنت سے جی نہ چرانے پہ بات کی ہے۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، تمام پاکستان کو خوشحال بنانا ہے، خود کو پاکستان کو خوشحال بنانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو خوشحال بنائیں۔ اب جب آپ خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ آپ محنت سے کبھی جی نہ چرائیں، محنت کریں، محنت کریں گے تو خود ہی خوشحالی میں آٹو پہ خوشحالی آ جائے گی۔ جب اپنی ایک خاندان میں خوشحالی آتی ہے تو پورا ملک خوشحال ہوتا ہے۔ پاکستانی عوام بہت محنتی ہے، لیکن تھوڑا سا فالٹ آ چکا ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مذہب کی حقیقت چھوڑ دی ہے۔ اصل مذہب پہ آ جائیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو محنت کے عادی ہو جائیں گے، جب آپ محنت کے عادی ہو جائیں گے تو محنت سے جی نہیں چرائیں گے تو خوشحالی آئے گی، کام کریں گے تو خوشحالی آئے گی۔ فاطمہ فرٹیلائزر سے آگے ہم اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، احمد پور والی سائڈ پہ۔ احمد پور سے آگے یہ ٹی چوک کا علاقہ آتا ہے، سائڈ پہ بستی کھائی ہے۔ سارا یہ ٹی چوک کا علاقہ کہلاتا ہے۔
7 اگست کو بارش ہوئی تھی، یہ صبح 8 اگست صبح کا دن ہے، تو مطلب ادھر اب کیچڑ ہے بارش کے سائڈوں پہ، سڑک کی سائڈوں میں بارش کل بہت اچھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج سوان کی 24 تاریخ ہے، اگست کی 8 تاریخ ہے، اور اسلامی مہینے ذو الحج کی 17 تاریخ ہے۔ تو اتنا ہی سفر تھا اپنا۔